دیکھیں یہودی ہو کے بھی یہ بات مانتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت بڑھانے کی کتنی تڑپ تھی، رب کے بندے بڑھانے کی کتنی تڑپ تھی، حضور کو کتنا اشتیاق تھا آقا علیہ السلام کو، کتنا شوق تھا آقا علیہ السلام کو، ساری ساری رات جاگ کے پھر دعائیں مانگنا آقا علیہ السلام کا، کہ میرے رب کے سجدہ کرنے والے بندے بڑھ جائیں، میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے بندوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، جی میرے رب کو ایک ماننے والے بندے زیادہ ہو جائیں، اور اسی تڑپ کے لیے آقا علیہ السلام کہاں کہاں نہیں گئے بتائیں، جی مکے میں ایک ایک بندے کو ملے آقا علیہ السلام، طائف کا سفر کیا حضور نے، پھر باقی علاقوں کے آقا علیہ السلام نے سفر کیے، اس طرح کر کے پھر مکے کو چھوڑا مدینے کے لیے، وہ بھی یہی تڑپ تھی، اس کے علاوہ کوئی تڑپ نہیں تھی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ یہ کام دعوت کا چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، جو مانگیں دیں گے ہم، لیکن آقا علیہ السلام نے نہ تڑپ ایک ہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بڑھ جائیں، بتائیں نا یار، امت کی تڑپ میں رونا، رب تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بندے بڑھیں، یہ تڑپ رکھنا یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، جی آج یہ سنت حضور کی کس کس کے دل میں ہے جی؟ یہ ایک تڑپ ہے نا جی، ایک جذبہ ہے، ایک بلبلہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے دل میں اتنا رکھا کہ پھر آقا علیہ السلام ساری ساری رات کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں حضور، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرما کے فرماتے ہیں حبیب پیارے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھانے لگ جائیں، اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا آپ پر ہم، تو وہ ایک تڑپ جو ہے نا، وہ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے رکھنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ایک سنت ایک جذبہ ہے، جذبے کا نام سنت ہے، بتائیں آج کتنے لوگ ہیں، اور یہ جذبہ جو ہے نا پھر اور کام کرواتا ہے بندے کو، یہ بندہ پھر امت کی اصلاح کے لیے بندے کو بلواتا ہے، جی اس کے پھر اندر سے جذبات جو ہے نا وہ باہر آتے ہیں، پھر وہ ایک جذبہ جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، لوگ جو ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ ملتے جاتے ہیں، اوروں کو بھی وہ کہتا ہے بھی صرف تو نے تڑپنا نہیں ہے، اوروں کو تڑپانا بھی ہے، وہ جو آگ تیرے اندر لگی ہے نا وہ اوروں کو بھی لگانی ہے، وہ بھر نکلے اس جذبے کے، اس ولولے کے، بتائیں نا پھر آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام کے دل کے اندر ایسی امت کی تڑپ تھی، جو بندہ حضور کے سامنے آتا گیا نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کے اندر بھی وہ آگ لگا دی، بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیں کیا وہ تڑپ تھی، کیا وہ جذبہ تھا، کیا وہ ولولہ تھا، جی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا مدینہ خالی کرنے پہ مجبور کر دیتا یار، پورا مدینہ خالی کر دیا آپ، اور اتنا جناب وہ جذبہ ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف جنگ، ایک دم سے ساری جنگیں شروع کر دی، اتنے لشکر روانہ فرمائے، سب کے جھنڈے حضرت ابوبکر صدیق نے خود باندھے، 9 یا 11 لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ فرمائے، میں تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں سے فارغ ہو کے منکرین ختم نبوت کے خلاف آ جانا، تم وہیں کھڑے ہو جانا، وہاں سے فارغ ہو کے تم وہاں پہنچ جانا، یار کیا نگاہ صداقت تھی، وہ دیکھ رہی تھی یہ بندہ پہلے فارغ ہو جائے گا، ان سے نمٹ لے گا، اور آخری مارکا جو پیش آئے گا وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف ہی پیش آئے گا، بتائیں بھائی، تو یہ جو تڑپ ہے نا جی، یہ دل میں رکھنا، یہ حضور کی سنت ہے، جذبہ پیدا ہوگا دل میں، تڑپ پیدا ہوگی دل میں، وہ پھر تڑپ بندے کو کروائے گی، وہ بندہ جو ہے نا پھر وہ لکھے گا بھی صحیح، بولے گا بھی صحیح، لوگوں کو ملے گا بھی صحیح، لوگوں کو سمجھائے گا بھی صحیح، اور لوگوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے اونچا کرنے کے لیے اکٹھا کرے گا ان کو۔